الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال مولانا الامام صادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زیارت امام حسین سے مشرف فرمایا، اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدم امام حسین کی زیارت کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خدایا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آپ کے سامنے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک قول کی تلاوت کرنے کا اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور امام حسین کی زیارت کی محبت کو ودیعت کر دیتا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ کہ آئیے ہم ایک مرتبہ امام حسین کی معرفت قرآن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طریقے سے حسین ابن علی کی معرفت کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ تب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں امام حسین کی معرفت کچھ اس طریقے سے کراتا ہے کہ جب پنجتن کی محفل ہو اور اس پنجتن کی محفل ایک مقام پر جمع ہو جائے تو قرآن کچھ اس طریقے سے صدا دیتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پنجتن کی محفل کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد آیہ مباہلہ کے اندر ابناءنا کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف دوبارہ نگاہ کریں اور قرآن ہمیں امام حسن امام حسین جو دو بھائی ہیں ان بھائیوں کا تذکرہ ہمارے سامنے پیش کرے تو سورہ مبارکہ الرحمن ہمارے سامنے آتی ہے، اور سورہ مبارکہ الرحمن کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ یہاں پر لولو سے مراد امام حسن کی ذات مبارکہ ہے اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے چاہا کہ تنہا امام حسین کا ذکر قرآن مجید میں ملے تو ایک مرتبہ سورہ فجر آگے بڑھتی ہے، اور سورہ فجر آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کے حوالے سے کچھ اس طریقے سے بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں پر نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے تین صورتوں میں امام حسین کا تذکرہ آ گیا، پنجتن کی صورت میں امام حسین کا تذکرہ، دو بھائیوں کی صورت میں امام حسین کا تذکرہ، اور تنہا امام علی مقام کا تذکرہ۔ اب ہم نے چاہا کہ قرآن کی طرف نگاہ کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن، سرزمین کربلا پر دشت کربلا میں فرزند زہرا 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کر دیا گیا، کیا کوئی اس خون مظلوم کا انتقام لینے والا بھی ہوگا؟ تو ایک مرتبہ سورہ مبارکہ اسراء اس پیغام کو دیتی ہوئی نظر آتی ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ یہاں پر مظلوم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور ولی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اے قرآن، تیرے اندر بہت سارے حروف مقطعات ہیں، 114 حروف 114 سورہ مبارکہ ہے، اور ان 114 سورہ مبارکہ میں سے 29 سوروں کی ابتدا حروف مقطعات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہم نے چاہا کہ قرآن ایک مرتبہ حروف مقطعات کے ذریعے سے واقع کربلا کی طرف ہماری رہنمائی کرے، ہمارے سامنے اس بات کو بیان کرے۔ تو ایک مرتبہ حروف مقطعات کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ واقع کربلا امام حسین کی مظلومیت، امام حسین کی پیاس کو اور امام حسین کے صبر کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر معرفت امام حسین کا سلسلہ رکتا نہیں ہے،
تھمتا نہیں ہے، بلکہ ہم نے چاہا کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد امام حسین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ امام حسین کی معرفت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ ہدایت کا چراغ کیسا ہدایت کا چراغ ہے کہ جہاں تمام ظلمتیں موجود ہو، اور ایک مرتبہ انسان اس ظلمت کے اندر، ان گناہوں کی تاریکی کے اندر اگر ہدایت اور معرفت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائے، اور جب حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائے گا تو اس کے سامنے معرفت پروردگار عالم حسین ابن علی کے ذریعے سے عیاں ہو جائے گی۔ اور یہ چراغ ایک ایسا چراغ ہے کہ جو اس چراغ سے منور ہو جائے، اس چراغ کی کیفیت صرف اتنی نہیں رہتی کہ وہ صرف منور ہوا ہو، بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی حب حسین رکھنے والے سے متصل ہو جائے وہ خود بھی متصل منور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس سے متصل ہو جائے وہ بھی منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور حسین کشت نجات بھی ہیں۔ اور کشت نجات کے حوالے سے آغا جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں اس بات کو نقل کیا کہ تمام اہل بیت کشت نجات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ سرعت سے نجات کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ کچھ اس طریقے سے جب جنت میں جانے والوں کی 1000 صفیں ہوں گی تو 999 صفیں حسین ابن علی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ہوں گی، اور جو باقی ایک صف ہوگی اس صف کے اندر بھی امام عالی مقام کا حصہ موجود ہوگا۔ امام عالی مقام کے توسل کے ذریعے سے، امام عالی مقام کے وجود مبارک کے ذریعے سے اس ایک صف میں افراد بھی امام حسین کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ بس مقام یہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، گفتگو یہاں پہ ٹھہرتی نہیں، گفتگو آگے بڑھتے چلے جاتی ہے، اور جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو یہ جو زداروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو پیدل سفر کرتا ہوا نہ جانے کس مقام سے آ رہا ہے، کوئی بصرہ سے آ رہا ہے، کوئی دیوانیہ سے آ رہا ہے، کوئی ناصریہ سے آ رہا ہوگا، کوئی نجف اشرف سے آ رہا ہے، اور اب جب یہ آنے والے ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ فقط اور فقط زیارت امام حسین، زیارت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام انجام دی جائے۔ عزیزو، زیارت کا مقصد کیا ہے؟ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ قصد کرنا۔ بس جب یہ ارادہ کیا کہ میں اور آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اب دل کا مرکز، روح کا محور و مرکز حسین ابن علی کی قبر مطہر ہو گئی کہ کسی بھی طریقے سے قبر امام حسین کے پاس پہنچ جائے، کتنی ہی مصیبت ہے کیوں نہ ہو، لیکن اس سفر امام حسین میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور کیا کہنے اس سفر کے کہ عزیزوں، جب یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں کسی بھی سفر پہ جاؤں تو اپنے ساتھ اپنی تمام سہولیات کو مد نگاہ رکھتا ہے اور اپنے ساتھ زاد راہ کو بھی رکھتا ہے، لیکن کیا کہنے اس مبارک سفر کے کہ جہاں پر آنے والے زائر کو یہ اطمینان ہے کہ اگر میں کسی مقام پر تھک جاؤں گا، پیاس محسوس کروں گا تو میرے لیے پیاس کا اہتمام ہے سبیل کی صورت میں، اور جس مقام پر میں تھک جاؤں گا اور اگر مجھے بھوک کا احساس ہوگا تو کوئی امام حسین کے زائر کی خدمت کرنے والا خادم میرے لیے نظر امام حسین کو پیش کر دے گا۔ گفتگو اس مقام پہ ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی اس راہ میں چلتے ہوئے میرے اعضاء و جوارح کے اندر تھکن کا احساس ہوگا، کسی مقام پر کوئی درد ہوگا تو کوئی خادم سن رسیدہ ہو یا عمر رسیدہ ہو آگے بڑھ کے دست شفقت مجھ پہ رکھتے ہوئے مجھ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں۔ ان کے دلوں میں یہ امام حسین اور زائر امام حسین کی محبت جو انسان کے دل کو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ خدایا میری اس زیارت کو زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا، خدایا اس سفر کو میری زندگی کا آخری سفر قرار نہ دینا، بلکہ مجھے بارہا امام حسین کی زیارت سے مشرف کرتے رہنا۔ امام حسین کی زیارت کے لیے آنے والے خدایا ان پر اپنی رحم و کرم نازل فرما، ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ گفتگو اس مقام پر ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں پر ہم یہ چاہتے تھے کہ بارگاہ رسالت سے امام حسین کی معرفت حاصل کریں۔ تو عزیزو، امام حسین کی معرفت رسول اکرم نے کچھ اس
कुछ इस तरीके से करवाते हुए नज़र आए कि जब एक मरतबा रसूल अकरम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। अभी एहतमाल यह है कि गिरने वाले हैं। रसूल अकरम ने मिंबर को छोड़ा, अपने खुतबे को नाक़िस छोड़ा और हुसैन इब्न अली को सहारा देने के लिए आगे बढ़े। न सिर्फ सहारा देने के लिए आगे बढ़े बल्कि हुसैन को अपनी आगोश में बिठाया, अपनी आगोश में लिया, वापस आए और मिंबर पर दोबारा से खुतबा अंजाम देने लगे और लोगों को मारिफत करवाते हुए नज़र आते हैं कि ऐ लोगों, जो उसको नहीं जानता वो जान ले कि ये हुसैन इब्न अली है। और ये फरमाते हुए नज़र आते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। हुसैन इब्न अली एक ऐसी अजीम शख्सियत, इस्मत के हवाले से देखा जाए तो पाँचवें मासूम, और अगर इमामत के हवाले से तो देखा जाए ताजदार इमामत की तीसरी कड़ी का नाम हुसैन इब्न अली है। और अब हुसैन इब्न अली के इन ज़ुवारों के लिए, इन मुहिब्बान के लिए, और जो भी चाहता है कि परवरदिगार आलम उसको महबूब रखे, रसूल अकरम ये बयान करते हुए, रसूल अकरम ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। यहाँ पर दो तर्जुमे किए जाते हैं, एक तर्जुमा दुआ के एतबार से है और एक तर्जुमा ख़बर के एतबार से। दुआ ख़बर के एतबार से क्या तर्जुमा है? ख़बर के एतबार से यह है कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसको महबूब रखता है जो हुसैन को महबूब रखता है। और दुआ का तर्जुमा यह है कि वो शख्स मुहिब है अल्लाह की निगाह में कि जो हुसैन को महबूब रखने वाला है। तो अब ये दुआ का तर्जुमा और ख़बर का तर्जुमा हम किस तरीके से अख़ज़ करते हैं, तो उलमा ने बयान किया कुछ इस तरीके से कि जो दर हुसैन तक आ गया और जिसने हुसैन को महबूब रखा वो महबूब परवरदिगार आलम बन गया। और जो शख्स अभी तक दर हुसैन पर नहीं पहुंचा और वो ये चाहता है कि वो महबूब परवरदिगार आलम बन जाए, वो हुसैन इब्न अली को महबूब रखे। और जो हुसैन इब्न अली को महबूब रखेगा उसका नतीजा ये होगा कि वो परवरदिगार आलम का महबूब बन जाएगा। और जब मोहब्बत हुसैन की बात आई तो अब जिस दिल के अंदर मोहब्बत हुसैन आ जाए, इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मोहब्बत हुसैन नहीं छोड़ सकता। मैंने ये सब कुछ में आपके सामने लफ्ज़ बयान किया, सब कुछ तीन चीज़ें खुसूसियत के साथ इंसान की ज़िंदगी में पेश आती हैं। एक मरतबा इंसान का अक़ीदा होता है, एक मरतबा इंसान की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तमन्ना होती है, और उसके बाद एक मरतबा ख़ुद इंसान अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत रखता है। लेकिन जैसे ही दिल के अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत आ जाए तो इंसान अपना अक़ीदा तो छोड़ सकता है, इंसान अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को छोड़ सकता है, न सिर्फ ख्वाहिशात को छोड़ सकता है बल्कि इंसान अपनी ज़िंदगी को भी खैर बात कह सकता है, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत को छोड़ता नहीं है। अब मैं इस अपने दावे की दलील को आपके सामने कुछ इस तरीके से बयान करूं, जब मैं और आप शोहदाए करबला की तरफ निगाह करते हैं तो शोहदाए करबला के अंदर हमें वहबे कल्बी जैसे शहीद राहे हक़ असहाब इमाम हुसैन नज़र आते हैं, और कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं कि जो ना काफ़िला हुसैनी में आए हैं, न लश्करे पिसर साद की तरफ से आए हैं, लेकिन एक मकाम पर गुज़रते हुए देखा कि जब दश्ते करबला से गुज़र हो रहा है, जब दश्ते करबला से गुज़र हो रहा है देखा कि दो फ़ौजें हैं, एक कलील सा लश्कर है और एक कसीर तादाद में लश्कर की स्याही मौजूद है। माँ ने अपने फ़र्जंद से कहा कि ऐ वहाब जाके देखो माजरा क्या है, इस दश्ते करबला में ये कौन सी फ़ौजें हैं। आए और आके ख़बर दी कि ऐ अम्मा, एक तरफ कूफियों और शामियों का लश्कर है और दूसरी तरफ नवासे रसूल फ़र्जंद ज़हरा फ़र्जंद अली हुसैन इब्न अली का मुख्तसर सा लश्कर है। बस जैसे इस बात को सुना, माँ ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ मुल्हक़ होते हैं। और जब हुसैन इब्न अली के साथ मुल्हक़ हुए, कुछ इस तरीके से मुल्हक़ हुए कि हुसैन की मोहब्बत दिले वहब में आ गई। और अब इस तरीके से आई है कि वहब ने अपनी जान आफरीन को इमाम हुसैन पर पेश करने के लिए अपने आप को आमादा किया, और कुछ इस तरीके से आमादा किया कि एक मरतबा अपनी माँ से रुखसत ली
اور اب اس طریقے سے رخصت لی کہ اپنی ماں کو ودا کیا، نہ صرف اپنی ماں کو ودا کیا بلکہ اپنی زوجہ کو بھی ودا کیا۔ عزیز و وہب کی زندگی کی طرف اگر نگاہ کریں، شہدائے کربلا، شہدائے امام حسین کی طرف اگر نگاہ کریں، کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ وہب وہ شخصیت ہے کہ ابھی عیسائی مذہب کے تھے، لیکن محبت حسین جیسے ہی ان کے دل میں آئی، عقیدہ عیسائیت کو چھوڑا، مذہب عیسائی کو چھوڑا اور امام حسین کے وجود اور امام حسین کی محبت کی بنا پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب وہب نے اپنی اس زندگی کو، جس کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ وہب شادی کر کے اپنی منزل کی طرف پلٹ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہب کے دل میں محبت امام حسین آئی ہے، وہب نے اپنی زندگی کی اس خوشی کو ترک کرنا گوارا کر دیا، لیکن محبت حسین کو نہ چھوڑا۔ اور اس کے بعد زندگی کی خواہش کس دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہب نے اپنی اس خواہش سے بھی ہاتھ اٹھا لیا محبت حسین میں، اور اپنی جان کو امام حسین پر فدا کر دیا۔ جس دل کے اندر امام حسین کی محبت آ جائے وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن امام حسین کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی بیدار سماعتوں اور اس مجمع کو دیکھتے ہوئے کہ جو مجمع میرے سامنے جو پیدل سفر کرنے والے امام حسین کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک واقعے کو پیش کرتا چلوں کہ جو محبت حسین کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے، جو محبت حسین کے لیے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، جو محبت حسین کے لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے اعضاء و جوارح کے اندر حرارت کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حرم امام حسین ہے اور صحن کے اندر ایک عالم دین درس دے رہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ سونے کے زیورات پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آقا جان، اے عالم دین، اے استاد محترم، یہ زیورات ہیں اور یہ زیورات آپ جیسے چاہیں تقسیم کر دیں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ معذرہ بتائیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جیسے ہی پس منظر کی بات آئی، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تاجر ہوں اور روس کی طرف، رشیا کی طرف سفر کرتا تھا۔ اس سفر کے دوران مجھے ایک عورت سے عشق مجازی ہوا اور میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب میں اس کے عشق میں مبتلا ہوا، میں نے چاہا کہ اس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں۔ میں وہاں پر پیغام لے کر گیا۔ جب میں وہاں پر پیغام لے کر گیا تو انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن جب میرا اصرار بڑھا تو انہوں نے میرے سامنے اس شرط کو رکھا کہ اگر تم ہمارے قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مذہب عیسائیت کو اختیار کرو۔ بس جیسے ہی میں نے اس بات کو سنا، ایک مرتبہ اپنے آپ پر قابو نہ رہا، غیظ و غضب کی حالت میں وہاں سے واپس پلٹا، لیکن عشق مجازی مجھ پر بہت غالب آیا ہوا تھا۔ میں واپس پلٹا اور پلٹنے کے بعد ان کی شرط کو قبول کر لیا، اور جب قبول کیا اس خاتون سے میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا۔ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا، اب میری زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اور جب میری زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، میری زوجہ یہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے ملنے سے پہلے، ازدواج سے پہلے تم بہت خوش و خرم رہا کرتے تھے، لیکن اب کیا بات ہے کہ جب شادی ہو چکی ہے تم غمگین رہتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دین عیسائی کو اسلام قبول نہیں کیا، میں ابھی بھی مسلمان ہوں اور دائرہ اسلام میں موجود ہوں۔ بس جب اس بات کو سنا اور سننے کے بعد وہی کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا کہ میں اسلام کی تمام تعلیمات کو فراموش کر بیٹھا ہوں، لیکن میرے دل میں امام حسین کا تذکرہ، میرے دل میں امام حسین کی محبت موجود ہے۔ بس اس خاتون نے جیسے ہی امام حسین کا نام سنا، بے ساختہ آنکھوں سے اشک روا ہوئے اور پوچھا کہ حسین کون ہے؟ اس نے واقعہ کربلا کو اس خاتون کے سامنے بیان کیا۔ جیسے ہی اس خاتون کے سامنے واقعہ کربلا کو بیان کیا، بس بے ساختہ اس کی آنکھوں سے اشک روا ہونا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھوں سے اشک روا ہوئے، دل نرم ہوا۔ جیسے ہی دل نرم ہوا، ہدایت کی روشنی اس خاتون کے دل میں داخل ہوئی امام حسین کے صدقے میں، اور جیسے ہی
اب وہ خاتون کا دل جیسے ہی نرم ہوا اور نرم ہونے کے بعد ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی اس خاتون کے دل میں امام حسین کے صدقے میں داخل ہوئی. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے اور کربلا کو اپنا مسکن قرار دیں گے اور زندگی بھر وہیں پر امام حسین کی زیارت کرتے ہوئے گزاریں گے. اور جیسے ہی بس اس بات کا عزم کا ارادہ کیا، اس بات کا عزم کیا، سفر زیارت امام حسین کربلا کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں کہ رات کے عالم میں اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب خاتون کا انتقال ہوتا ہے، اس خاتون کے قبیلے والے آتے ہیں اور اس کو مذہب عیسائی کے طریقے سے غسل و کفن دے کے دفنا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری مسلمان زوجہ، میری مومنہ زوجہ کو اس طریقے سے دفن کیا جائے، اس طریقے سے غسل و کفن کیا جائے. اس نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی رات کا پہر آئے گا میں اپنی زوجہ کو قبر سے نکالوں گا اور قبر سے نکالنے کے بعد اسلامی طریقے سے اس کو دفن کروں گا. عزیزوں، رات کا پہر آیا اور جیسے ہی رات کا پہر آیا اس نے قبر کو نبش کیا. جیسے ہی قبر کو نبش کیا، دیکھا کہ اس کی قبر کی اس کی زوجہ کی جو قبر ہے وہاں پر اس کی زوجہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک آدمی موجود ہے اور اس آدمی کے سینے کے اوپر سونے کے زیورات موجود ہیں. یہ بڑا پریشان ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے میری زوجہ کو قبر کے حوالے کیا گیا، اب میری زوجہ کہاں پہ چلے گئی؟ اسی پریشانی کے عالم میں گھر واپس پلٹا. غنودگی کے عالم میں اس کو ایک صدا سنائی دیتی ہے. عزیزوں، وہ صدا کیا تھی؟ وہ صدا یہ ہے کہ ہم نے تمہاری زوجہ کو حرم امام حسین میں منتقل کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے تمہاری زوجہ کو حرم امام حسین میں منتقل کر دیا. اور اب یہ کربلا آیا اور کربلا آنے کے بعد خدام سے پوچھا کہ یہاں پر کس کو دفن کیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ایک آدمی کا جنازہ یہاں پر لایا گیا اور اس کو حرم امام حسین میں دفن کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر وہ شخص موجود نہیں ہے بلکہ میری زوجہ یہاں پر ہے. عزیزوں، جس کے دل میں امام حسین کی محبت آ جائے وہ دل منور ہو جاتا ہے ہدایت کے ذریعے سے. اور یہ بڑھتے ہوئے قدم مجھے اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ان خاک کے ذرات کی اہمیت کو بیان کروں کہ جو خاک کے ذرات ان امام حسین کے زائروں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزوں، یہ امام حسین کے زائروں کے قدموں سے تمسک کرنے والے، ان کے قدموں کو چومنے والی ذرات میرے اور آپ کے سروں کا تاج ہے. یہ خاک کے ذرات کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ سامرہ میں ایک ناصبی جوڑا رہتا ہے. ناصبی وہ ہے کہ جو اہل بیت سے کھلم کھلا اپنی دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر خدا ہمیں فرزند عطا کرے تو ہم امام حسین کے زائرین کا قاتل بنائیں گے. جیسے ہی انہوں نے نظر مانی اسی سال پروردگار عالم نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا. اور جب وہ بیٹا بچپنے سے نوجوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کو بتایا کہ بیٹا ہم نے نظر مانی تھی اور ایفائے نظر واجب ہے، ایفائے نظر واجب ہے. جاؤ، یہ خنجر لو، یہ زاد راہ ہے اور اس راستے سے جو بھی زائر امام حسین گزرے اس کو قتل کر دو، اس کو ذبح کر دو. سفر کی تھکاوٹ کی بنا پر یہ ان کا فرزند، ان کا یہ بیٹا راستے میں پہنچتا ہے اور راستے میں پہنچنے کے بعد سو جاتا ہے. اور اب یہ دیکھتا ہے کہ عالم محشر ہے اور عالم محشر کچھ اس طریقے سے بپا ہے کہ اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو جہنم کی وادیوں کے حوالے کر دیا جائے. ابھی اس کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. جہنم ایک صدا کو بلند کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے پروردگار، میں اس کے وجود کو جلا نہیں سکوں گی. پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ وہی جہنم صدا دیتی کہ بار لاہا اس شخص کے ناک کے اندر امام حسین کے زائروں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرات موجود ہیں اور ان ذرات کے ہوتے ہوئے میں اس کو اپنے عذاب سے نہیں جلا سکتی. کہا ہی جاتا ہے اس کو غسل دو اور غسل دینے کے بعد جہنم کے حوالے کرو. بس دوبارہ سے اس کو جہنم کے حوالے کیا جانے لگتا ہے. جہنم یہ کہتی ہے کہ خدایا ابھی بھی کچھ ذرات موجود ہیں. بس اب ایک مرتبہ جو سویا تھا
وہ ارادہ کر کے کچھ اور سویا تھا، لیکن اب جب بیدار ہوا کچھ اس طریقے سے بیدار ہوا کہ امام حسین کی محبت اس کے دل میں ودیت کر گئی، اور اب جب وہ بیدار ہوا معرفت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ بیدار ہوا، امام حسین کی معرفت کے ساتھ بیدار ہوا، اور جب امام حسین کی معرفت کے ساتھ بیدار ہوا تو اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر، امام حسین کی مدح میں اشعار کہنے والا، امام حسین کی مدح میں قصیدہ کہنے والا شاعر شمار ہونے لگا، اور پہنچا قبر امام حسین پر، اور قبر امام حسین سے اپنے آپ کو متوسل کیا۔ عزیزوں، امام حسین کی زیارت کا سلسلہ صرف 40 تک محصور نہیں ہے، بلکہ جب ہم مفاتح الجناح کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں امام حسین کی زیارت 2 طریقوں سے دکھائی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ زیارت امام حسین مطلقہ دکھائی دیتی ہے، اور ایک مرتبہ زیارت امام حسین مختصہ یا مخصوصہ دکھائی دیتی ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حیثیت سے روبہ قبلہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے انجام دی جا سکتی ہے۔ اور جب مخصوصہ کہا جائے تو مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی اس زیارت کے اندر زمان اور مکان کی قید ہے، اور جب زمان اور مکان کی قید ہے تو ہم اس زیارت مخصوصہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوم عرفہ امام حسین کی زیارت ہے، اور اس کے بعد یوم عید الاضحیٰ امام حسین کی زیارت ہے، یوم عاشوراء امام حسین کی زیارت ہے، یوم اربعین امام حسین کی زیارت ہے، اس کے بعد رجب کے اندر امام حسین کی زیارت ہے، ولادت امام حسین کی تاریخ میں امام حسین کی زیارت ہے، نیمہ شعبان میں امام حسین کی زیارت ہے، ماہ رمضان میں امام حسین کی زیارت ہے، شب ہائے قدر میں امام حسین کی زیارت ہے، لیلۃ العید میں اور عید الفطر میں امام حسین کی زیارت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت ہمارے دلوں کو بصیرت عطا کرتی ہے، یہ زیارت امام حسین ہمارے دلوں کو منور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب زیارت امام حسین کی بات آئی تو زیارت امام حسین کی جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اب وہ زمین والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ آسمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ آسمان والے اس زمین والے کے ساتھ کہ جس نے ارادہ کیا ہے امام حسین کی زیارت کا، اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اور اب جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اب اس کے زندگی کا سفر ایک طرف، اور امام حسین کی زندگی، امام حسین کے زیارت کے لیے گزرنے والا زندگی کا سفر ایک طرف ہو جاتا ہے، اور کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ایک قدم بڑھاتا ہے، ہر قدم پہ اس کے لیے ایک حسنہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ آغا جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص حسینی میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، ایک طویل روایت کے ذیل میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باقیات الصالحات یعنی ایسے افعال کہ جن افعال کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہوگا۔ آغا جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات کے اندر افضل ترین عمل امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور جب ظاہر امام حسین نے ارادہ کیا کہ میں امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤں تو فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ہر قدم پر تسبیح، تقدیس اور تحلیل پروردگار عالم کرتے جاتے ہیں، اور اس تمام تسبیح، تقدیس اور تحلیل پروردگار عالم کا ثواب ظاہر امام حسین کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ کتنے ملائکہ کی فوج اس زائر امام حسین کے ساتھ اس سفر کے اندر روا ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ زائر امام حسین قدموں کو بڑھاتا ہوا ذریعہ امام حسین کے پاس پہنچنے والا ہوتا ہے، کچھ قدم رک کر اس نے دخول دیتا ہے، اور اس نے دخول جیسے ہی انجام دیتا ہے اس وقت فرشتے اس کے لیے تسبیح، تقدیس، تحلیل کرتے جاتے ہیں، استغفار کرتے جاتے ہیں۔ اب یہ زائر امام حسین کچھ قدموں کو بڑھاتا ہے، اور قدموں کو بڑھانے کے بعد زیارت وارثہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس زیارت وارثہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہر کلمے کے بدلے رحمت پروردگار عالم اس شخص کی کفالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے
کفالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بس جیسے ہی زائر امام حسین پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد زیارت امام حسین انجام دے دیتا ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ خدایا کہ اب ہم اس زائر سے جدا ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی انتظار کرو۔ یہ زائر امام حسین واپس پلٹتا ہے، اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ بار الہ کہ اب ہم اس سے جدا ہو جائیں، تو کہا ہی جاتا ہے کہ نہیں، اس کی قبر تک موجود رہو، اور جب اس کی قبر پہ پہنچ جاؤ تو اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ خدایا کہ اب ہم اس سے جدا ہو جائیں۔ کہا کہ نہیں، یوم ینفخ الصور، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک اس زائر حسین کی قبر پر موجود رہو۔ اور امام حسین کی مظلومیت کیا ہے، جیسے ہی امام حسین کا نام زبان پہ آتا ہے بے ساختہ آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرا، میں قتیل ابرا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ سید سجاد جب کوفہ میں وارد ہوئے تھے، اپنے بابا کا کچھ اس طریقے سے تعارف کرایا، انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو طریقے صبر سے قتل کیا گیا۔ اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب ایک مرتبہ کربلا واپس پلٹا، عزیزوں، وہ بہن زینب آئی کہ جس بہن زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کی گردن پر کند خنجر کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آج وہ بہن، ایک روایت کے مطابق اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا آ رہا ہے۔ جب واپس کربلا آیا، نہ جانے زینب مطہرہ، زینب عالیہ کے قلب پر کیا کیفیت ہوگی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سواری سے گرایا ہوگا، کس طریقے سے قبر اخی حسین پر پہنچی ہوگی، کس طریقے سے گریہ کیا ہوگا۔ شاید اس صدا کو بلند کیا ہو، اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے بھائی حسین، جس کو میری ماں فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پایا، اے میرے حسین کہ جس کے وجود سے میں اپنی آنکھوں کو منور کرتی تھی، میں کس طریقے سے مدینے جاؤں، کس خاک کربلا میں میرا عباس بھی ہے، میرا اکبر بھی ہے، میرا قاسم بھی ہے، میرے اون و محمد بھی ہے، اور میں کس طریقے سے کربلا سے واپس جاؤں کہ اس سرزمین کربلا پر میرا ماں جایا، میرا حسین بھی ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ خدایا ہم سب کو زیارت امام حسین سے مشرف فرما، اور خدایا ہماری زیارت کو ہماری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا۔ بار الہ ہماری یہ زیارت ہماری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا۔ خدایا یہ جو بھی عزادار یہاں پر موجود ہیں، جو بھی خدام ہیں، جنہوں نے بھی ان زائران امام حسین کی دام درہم سخن خدمت انجام دی، خدایا ان کو اپنی بارگاہ میں احسن طریقے سے قبول فرما، اپنی آخری عزت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔